الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام گھر درس کے تعلق سے اب عرض کیا جائے گا، اور یہ گھر آپ کو پیر و مرشد کا دکھایا جا رہا ہے۔ گھر درس کیا ہے؟ چند کتب و رسائل ہیں امیر اہل سنت کے جن سے درس دینا منع ہے، اس کا انفرادی مطالعہ فائدہ مند ہے اور بہترین کتابیں ہیں، لیکن درس نہ دیا جائے۔ بقیہ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل ہیں، ان سے بالخصوص فیضان سنت سے گھر میں درس دینے کو تنظیمی طور پر گھر درس کہا جاتا ہے۔ وہ کتابیں اور رسائل کون سے، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کا ایک ذریعہ ہے گھر درس، اور گھر درس کے ذریعے سے ہم اپنی اور لوگوں کی، اپنے گھر والوں کی، گھر کے افراد کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 6 میں ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایندھن کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ جلائی جائے گی، نافرمان انسان جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے سے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو اب اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، گھر والوں کو، اپنی جانوں کو، گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو کس طرح بچائیں؟ اللہ رسول کی فرما برداری کر کے، عبادات بجا لا کر، گناہوں سے بچ کر، نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے منع کر کے، علم سکھا کر، ادب سکھا کر۔ اور اس کا ایک ذریعہ گھر درس بھی ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ گھر درس کے تعلق سے احادیث مبارکہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا مبارک عمل۔ ایک مرتبہ علم دین سیکھنے کی غرض سے صحابہ کرام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمائے، جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ اور ان پر عمل کا حکم دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرشی خزانے سے عطا ہوئی ہیں، انہیں سیکھو، خود سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ یہ دونوں آیتیں نماز بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، دعا کا حصہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرات قرآن۔ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ تو گھر درس ان ارشاد مصطفیٰ، ارشادات مصطفیٰ پر عمل کرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ادریس کیوں ہے؟ اس کی حکمت، آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے آپ کو عطا فرمائے، آپ کثرت سے اس کا درس دیا کرتے تھے، تو آپ کا نام ہی ہو گیا ادریس۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اتنا درس دیں کہ ہماری پہچان ہو جائے درس دینے والی۔
یہ درس ہی دیتی رہتی ہے، خیر کا کام، سبحان اللہ، ہماری پہچان بنے۔ حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر فرماتے ہیں میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا، سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مجدد اسلام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی اہم ترین پلر ہے جس پر عمارت دین اسلام کی قائم ہے۔ بھئی نیکی کا حکم دیتے ہیں تو یہ سارے سلسلے ہیں نا علم دین سیکھنے کے، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، مبلغ بن رہے ہیں، یہ دین کی خدمات ہو رہی ہیں نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے۔ گھر درس کے 7 فوائد، گھر والے نمازی بن جائیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، علم دین کا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، صحابیات کے پاکیزہ طریقے پر عمل ہوگا، اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کا سلسلہ ہوگا، مدنی مقصد میں کامیابی ہوگی، امیر اہل سنت کی دعائیں ملیں گی، محارم کو مدنی کاموں کے لیے تیار کرنے کا موقع ملے گا، مدنی کام بھی بڑھے گا انشاءاللہ الرحمن۔ گھر والے نمازی بنیں گے گھر درس کی برکت سے، اور اس کا حکم قرآنی دیکھیں موجود ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ تو درس کے ذریعے سے ہم ترکیب بنا لیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ ملاحظہ فرما لیں کہ یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور ہر امتی کو بھی حکم ہے کہ گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھنے پر ثابت قدم رہیں۔ گھر درس اس کا بہترین ایک ذریعہ ہے، بالخصوص فیضان نماز سے درس ہوگا تو گھر والے نمازی بنیں گے۔ ضروری علم دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنے گا گھر میں درس دینا۔ گھر میں درس دینے کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ پاک کی رضا، اس کے حبیب کی رضا، دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں گے اپنے بچوں کو، مبلغہ بنیں گی اسلامی بہنیں گھر کی، گھر والے دعوت اسلامی والے بن جائیں گے، اور دیگر فوائد بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، مدی نامات کے عامل وغیرہ بنیں گے۔ امیر اہل سنت کی دعائیں، سبحان اللہ، یا رب محمد، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ تو گھر درس کے ذریعے سے دعائے عطار کا حصول بھی ہوگا۔ گھر درس کا ہدف کیا ہے؟ ہر ذیلی حلقے کے اندر 12 گھر درس کم از کم ہونے چاہیے، اور ہر درس کا دورانیہ کتنا ہو؟ 7 منٹ دعا سمیت، ٹھیک ہے؟ گھر درس کے کچھ مزید مدنی پھول مطالعہ فرما لیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ درس دیں، ہفتہ وار اجتماع میں گھر درس کی ترغیب دلائیں، نئی اسلامی بہنوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے گھر درس کی ترغیب دلائیں، جو تیار ہونے گھر درس کا طریقہ بھی سکھائیں۔ گھر درس کی مضبوطی کے لیے ترغیب دلانا اور کارکردگی لینا جاری رکھیے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن سینٹر، کلینک، ہاسپٹل وغیرہ سے متعلقہ اسلامی بہنوں کو بھی گھر درس کی ترغیب دلاتی رہیں۔ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، اس کے اندر اسلامی بہنیں ہیں ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ للبنات، جامعۃ المدینہ للبنات، دار المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات، اوراد عطاریہ للبنات، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ ان اسلامی بہنوں کو بھی گھر درس کی ترغیب دلائی جائے، جو درس دیں گی انشاءاللہ خود یہ بھی فائدہ پائیں گی اور جن کو دیا جائے گا ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ گھر درس کے مدنی پھول بھی آپ کو عالمی مجلس مشاورت کی طرف سے ملے ہوں، نہیں ملے ہوں تو حاصل کر لیے جائیں، تو محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ درس دینے سے پہلے اس کا ایک دفعہ مطالعہ بھی کیا جائے، تلفظ کی ادائیگی وغیرہ درست ہو، ٹھہر ٹھہر کر دھیمے انداز میں درس کی ترکیب کی جائے۔ کسی بھی سطح پر کسی بھی اسلامی بہن کو مدنی کاموں کی ذمہ داری دینی ہے تو یہ نہیں کہ یہ فلاں محرم اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں فعال ہیں، بڑی سطح کے ذمہ دار ہیں، ان کے بچوں کی امی ہیں یا ان کی بیٹی ہیں یا ان کی والدہ ہیں، اس وجہ سے ذمہ داری نہ دی جائے، بلکہ ان کی اہلیت، صلاحیت، دلچسپی اور وقت دینے کو پیش نظر رکھا جائے۔
گھر درس کے لیے یہ تنظیمی ذمہ داری کی تقرری کی ترکیب ہوگی. ذیلی حلقہ علاقہ ڈویژن کابینہ زون ریجن ملک کا عالمی سطح پر گھر درس کی ذمہ دار اسلامی بہنیں مقرر ہیں. فیضان سنت سے درس دینے کا طریقہ اور فیضان سنت جو شو کی جا رہی ہے صرف یہی فیضان سنت نہیں ہے، یہ ہے جلد اول، اس کے اندر 4 چیپٹر ہیں. فیضان بسم اللہ، آداب طعام، پیٹ کا قفل مدینہ، فیضان رمضان. اس کے علاوہ فیضان نماز، یہ بھی فیضان سنت ہے. نیکی کی دعوت، یہ بھی فیضان سنت ہے. غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بھی فیضان سنت ہے. اور امیر علیہ سنت کے دیگر رسائل وغیرہ سے بھی درس دیا جا سکتا ہے چند رسائل کے علاوہ. یہ درس دینے کا طریقہ فیضان نماز میں بھی موجود ہے، غیبت کی تباہ کاریاں اس میں بھی موجود ہے، نیکی کی دعوت کتاب میں بھی موجود ہے، فیضان سنت میں بھی موجود ہے. جو لکھا ہوا وہی پڑھ کے سنانا ہوتا ہے. آیات عربی عبارات کا صرف ترجمہ پڑھنا ہے. کسی بھی آیت اور حدیث کا اپنی طرف سے خلاصہ نہیں کرنا، اس کو وضاحت نہیں کرنی، ایکسپلین نہیں کرنا. جو لکھا ہوا وہ پڑھ کر سنانا ہے. اور اس سے پہلے یہ کلمات کہنے، یہ ترغیب ہے درس کے بعد کی، اس کو یاد کر لینا بہتر ہے. یاد نہ ہو تو یہ لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے، دیکھ کر پڑھ کے سنائیں. چند دن میں اللہ چاہے گا تو یاد ہو جائے گا. یہ دعا ہے، یہ بھی زبانی یاد ہونی چاہیے. کیا کیا لوگ یاد کر لیتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں، پوئم، پوئٹری، ایسیز، کیا کیا. تو دعا بھی یاد ہو سکتی ہے، اور یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیسٹ یہی ہے کہ زبانی پڑھی جائے. اب آیت درود جو ہے یہ کسی کو سنا دی جائے. قرآن پاک کی آیت تو درست ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد دیکھیں آخر میں دعا کا اختتام ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ رہے ہیں سب، صلی اللہ علی محمد. اب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے 22ویں پارے کے سورہ صافات کی. تو یہ بھی درست ہی پڑھنی ہے، اور کسی کو سنا لیا جائے، اور چہرے پر بعد میں دونوں ہاتھ پھیر لیے جائیں کلمہ طیبہ پڑھ کر یا ویسے. ٹھیک ہے، اس کا پرپس اور ہے. انفرادی مطالعہ ضرور کیا جائے. یہ تقریباً 24 کتب و رسائل کی فہرست ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، پان گٹکا، اسلامی بہنوں کی نماز، ٹی وی کی تباہ کاریوں تو اب رسالہ جاری بھی نہیں ہوتا، نماز کے احکام، گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار، 28 کلمات کفر، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، استنجا کا طریقہ، مسافر کی نماز، ذکر والی نعت خوانی، نعت خواں اور نذرانہ، قوم لوط کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، مدنی منصورہ، گھریلو علاج، وسائل بخشش، کربلا کا خونی منظر، میتھی کے 50 مدنی پھول. ویسے اس کو پڑھیں، زبردست کتابیں ہیں، اور اوروں کو بھی تقسیم کریں، اللہ توفیق دے. لیکن درس ان کتب و رسائل کا نہ دیا جائے. اب موقع کی مناسبت سے درس جو ہے نا یہ زیادہ با اثر ہوگا. اب محرم کا مہینہ ہے اور آپ رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، روزوں کے، فرض روزوں کے، تو ظاہر مطابقت نہیں بن رہی نا. حالانکہ درس تو ٹھیک ہے، مواد تو ٹھیک ہے، جائز ہے وہ، لیکن دلچسپی نہیں پیدا ہوگی. تو اس میں امام حسین کی کرامات، حسینی دولہ، ان رسائل کا درس دیا جائے. اور فیضان سنت، فیضان نماز یہ ویسے سدا بہار ہے. نیکی کی دعوت کتاب یہ بھی تقریباً سدا بہار ہے. غیبت کی تباہ کاریاں یہ بھی 12 مہینے پڑھ کر سنائیں. سفر المظفر میں تذکرہ امام احمد رضا بریلی سے مدینہ، ربیع الاول میں صبح بہارا، بڈھا پجاری، سیاہ فام غلام، نور والا چہرہ، ربیع الاخر میں منع کی لاش، جنات کا بادشاہ، سانپ نما جن، جمادی الاولیٰ میں نیکی کی دعوت وغیرہ، جمادی الاخریٰ میں عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر
اس میں شان و شوکت کا لکھا بیان ہے۔ رجب کے اندر خوفناک جادوگر اور خواجہ غریب نواز کی دیگر حکایات، کفن کی واپسی، شعبان میں اشکوں کی برسات، مہینے کے شروع میں آقا کا مہینہ، پھر قبر والوں کی 25 حکایات، رمضان المبارک میں کرامات شیر خدا امام حسن کی 30 حکایات، فیضان رمضان، ابو جہل کی موت، شوال المکرم میں فیضان سنت وغیرہ، ذوالقعدۃ الحرام عاشقان رسول کی 130 حکایات، مکہ مدینے کی زیارتیں، اور ذوالحجۃ الحرام میں ابلغ گھوڑے سوار، سیدی قطب مدینہ، کرامات عثمان غنی اور کرامات فاروق اعظم۔ یہ کچھ آپ کی توجہ کے لیے عرض کیا گیا۔ تو موقع کی مناسبت سے گھر درس کیسے شروع کریں؟ امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی، گھر کے اندر جو فرد نرم گوشہ رکھتا ہو اس پر انفرادی کوشش کر کے آہستہ آہستہ بقیوں کو بھی ترکیب میں لے لیں۔ یعنی گھر کے اندر آپ کی بہن جو ہیں وہ آپ کے کہے سنے میں زیادہ ہیں تو پہلے اس کو درس میں بٹھا لیں، پھر دونوں مل کر امی پر انفرادی کوشش کریں تو امی بھی بیٹھنے لگیں، پھر تینوں مل کر ابو پر انفرادی کوشش کریں تو وہ بھی بیٹھیں۔ اس انداز سے مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں سے ماخوذ چند مدنی پھول یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کچھ سوال جواب بھی ہیں، اگر 14 منٹ کا درس ہو گیا تو بھی ایک ہی درس ہے، میں خلاصتاً مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اسلامی بہن مدرسے میں جامعہ میں 2 درس دیتی تو وہ گھر درس ظاہر نہیں ہے، وہ تو جامعہ اور مدرسے میں درس دیا جا رہا ہے۔ درس دیتے دیتے کسی اور کام میں لگ گئیں تو آدھے سے زیادہ درس دے دیا تو شمار ہو جانا چاہیے۔ گھر کے افراد، اب ضروری نہیں جو اسلامی بہن درس دے وہی گھر درس کہلائے گا، اسلامی بہن گھر کے اندر گھر درس شروع کروائیں، اپنے بھائی سے شروع کروا دیں، ابو سے شروع کروا دیں، دادا ابو اگر حیات ہیں اور رہتے ہیں گھر میں ان سے شروع کروا دیں، اور اپنا آپ کا شہزادہ درس دے، آپ کی ساس درس دیں، نند درس دیں، کوئی حرج نہیں ہے، محارم، ٹھیک ہے، تو وہ بھی گھر درس ہی ہے۔ اب میاں بیوی رہتے ہیں اور ابھی بچے وغیرہ نہیں ہیں اور ساس سسر بھی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں باری باری درس دیں۔ ایسے افراد ہیں کہ وہ اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو بولتا رسالہ آڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہے، اردو بعض انگلش پڑھ لیتے ہیں تو انگلش میں بھی ترکیب ہو سکتی، یا دیگر جن کتب کا ترجمہ ہو چکا ان سے بھی ترکیب بن سکتے ہیں۔ اب گھر کے اندر کوشش کی درس کی ترکیب نہیں بن رہی تو آپ اکیلی درس شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں اور انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا المدینۃ العلمیہ کی کتب سے جو امیر اہل سنت کی تالیف نہ ہوں دیگر مصنفین کی کتابوں سے بھی درس دے سکتے ہیں؟ صراط الجنان ہے، منہاج العابدین ہے وغیرہ وغیرہ۔ عرض کیا گیا کہ فقط امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل سے درس دیا جائے گا، اور جن کتب اور رسائل سے درس نہیں دینا اس کی لسٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ جو کتب ہیں ساری کتابیں درس دینے کے انداز سے تحریر نہیں کی گئیں، ان کا انداز تحریر، ان کا اسلوب جو ہے، ان کا انداز یہ نہیں ہے کہ اس سے درس دیا جائے۔ جیسے محترم اسلامی بہنوں، اب یہ انداز یا خود ترمیم کریں اسلامی بہنیں، جہاں امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائی کہا ہے تو اسلامی بہنیں وہاں کر لیں۔ اب ہر کتاب کے اندر یہ انداز نہیں ہے تو، اور پھر اس کے اندر اردو کا انداز ایسا ہے کہ پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، دشوار ہے۔ بہرحال آسان ہو تب بھی صرف ان کتب و رسائل سے۔ پھر اس میں دیکھیں مدنی بہار، تنظیمی اصطلاحات، تنظیمی کاموں کی ترغیبات، مدنی بہاریں، یہ چیزیں بھی شامل ہیں، ان کتب میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو تفسیر صراط الجنان ذاتی مطالعہ کریں، خوب مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ
جلدی جلدی ساری اسلامی بہنیں تفسیر صراط الجنان مکمل کر لیں. اور جنت میں لے جانے والے اعمال بہت زبردست کتاب ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدیں بہترین کتاب ہے. المدینۃ العلمیہ کی کتب بے مثال ہیں, بہت زبردست ہیں, خوب پڑھنی چاہیے. فیضان ریاض الصالحین بہت عظیم کتاب ہے, لیکن درس کے لیے نہیں ہے. درس کے لیے امیر اہل سنت کی کتابیں اور رسالے, ان میں بھی چند کتب و رسائل ایسے ہیں کہ ان سے درس دینے کی ترکیب ہمیں نہیں کرنی. کیا نئی فیضان رمضان سے ہی درس دیا جائے یا پرانی سے بھی دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سرخ کلر میں شائع ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی تھی. مرمم, جی یہ ترمیم شدہ ہے. جو ترمیم شدہ ہے, جو بڑی جلد کے اندر فیضان رمضان کی آمد ہوئی ہے, جو لال کلر کا جس کا جو ٹائٹل ہے, اس سے درس کی ترکیب کی جائے. ایک درس دارالمدینہ میں دیا اور دوسرا گھر میں, تو کیا 2 درس پر عمل مان لیا جائے گا؟ سمجھ میں تو آتا ہے, 2 درس تو ہو گئے. تو گھر درس کی امیر علیہ سنت نے خاص تاکید فرمائی اس کی اہمیت کے پیش نظر. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں پر مشتمل رسائل کی جو قسطیں ہیں, کیا اس سے درس دے سکتے ہیں؟ وہ بھی امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے نہیں ہیں نا. فیضان مدنی مذاکرہ وہ امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے نہیں ہیں, المدینۃ العلمیہ کے لکھے ہوئے, ان سے بھی درس نہیں دینا. کیا 7 منٹ مدنی چینل دیکھ لینے سے درس والے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ مدنی چینل مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام بنے گا نا. درس الگ ہے, مدنی چینل الگ ہے. تو مدنی چینل دیکھیں وہ کاموں کو وہ گڑبڑ نہ کیا جائے. اب وہ گھر کے اندر کوئی رسالہ پڑھ رہے ہیں, ہفتہ وار رسالہ مطالعہ, تو درس بھی ہو گیا. تو یوں نہیں, کوئی اور وہ ذاتی مطالعہ ہو رہا ہے تو گھر درس ہو گیا, یوں نہیں. ہر کام 8 مدنی کام ہیں, 3 روزانہ کے, 3 ہفتہ وار اور 2 ماہانہ. تو ہر کام جدا جدا ہوگا اور اس کے مطابق ہی اس کا شمار کیا جائے گا.